مسیحی پاکستان میں ذاکر نائک کی طرح جیسے یہ ہندوستان میں اسٹیج سے جاتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو وہاں جمع کرتے تھے اور وہاں پر کھڑے ہو کے ہر مذہب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے، ہر ایک مذہب پر اعتراضات کرتے تھے، ہر ایک مذہب کے نظریات پہ کیچڑ اچھالتے تھے۔ ہم پاکستان میں ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کے سامنے ہوں۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے بہت سارے لوگوں نے ایک ہی بات کہی اور ان میں سے ایک کامنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ @poetic journey RD7ND انہوں نے کہا set a stage like Dr. Naik did, then we ask questions from you publicly، کہ آپ ذاکر نائک کی طرح سٹیج سیٹ کریں اور ہم آ کے آپ سے لوگوں کے سامنے سوال پوچھیں گے۔ تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج کی ویڈیو صرف آپ کے نام ہوگی، ضرور دیکھیے گا۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جی، اور پاکستان میں اگر ہم نہ بھی رہیں، دنیا کے جس بھی ملک میں رہیں، ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں دیگر مذاہب کی رسپیکٹ کرنی ہے، انہیں عزت دینی ہے اور ان کا احترام کرنا ہے۔ ہم کبھی بھی کھلے عام کسی کے مذہب کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھالنا شروع نہیں کر دیتے جو ذاکر نائک صاحب کا وتیرہ ہے۔ آپ لوگوں نے جب بار بار یہ بات کہی کہ آپ کیوں نہیں جا کر مناظرہ کرتے، آپ کیوں نہیں جا کر مناظرہ کرتے، آپ کیوں نہیں جا کر مناظرہ کرتے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتائیں کہ ہم کیوں نہیں جاتے یا ہم جا کر مناظرہ کیوں نہیں کرتے۔ کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان میں مناظرے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں آئے ہیں فقط اپنے لیکچرز دینے کے لیے اور لیکچرز دینے کے بعد لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے۔ اور ان کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ ضرور نوٹس کریں گے بہت سے ثبوتوں کے ساتھ۔ پہلی چیز، ذاکر نائک صاحب ہمیشہ ایسے لوگ کو چنتے ہیں جو ان کے لیے فٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو ڈیبیٹر نہیں ہوتے۔ انہوں نے جس سے بھی ڈیبیٹ کی، جس کی سب سے بڑی مشہور ان کی سب سے بڑی جو ڈیبیٹ ہے جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں ولیم کیمبل کے ساتھ۔ ولیم کیمبل جو ہیں وہ تو پادری بھی نہیں، ولیم کیمبل جو ہیں وہ تو مائکرو بایولوجسٹ ہیں یا بایولوجی کے استاد ہیں، ان کے ساتھ ان کی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ تو یہ اپنے ڈیبیٹ کے لیے جو لوگ چنتے ہیں وہ ہیں جو مناظرے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان میں کس سے مناظرہ کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ چاہ رہے تھے بینی ہند سے مناظرہ کرنا، یہ چاہ رہے تھے مورس سرولو سے مناظرہ کرنا۔ ارے یہ تو لوگوں پہ دعا کرنے والے، دم کرنے والے، درود کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے خداوند کے حضور میں درخواستیں کرنے والے لوگ ہیں۔ ان بیچاروں کو کیا پتا کہ مناظرہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری چیز کہ یہ ہمیشہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں جب کوئی انہیں کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں۔ آپ کبھی نیٹ پہ جائیں، آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، جب آپ نیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر جیمز وائٹ ہیں، سیم شامون ہیں، ڈیوڈ ووڈ ہے، نبیل قریشی، اب تو وہ خیر اس دنیا میں نہیں رہے، اور آج کل کے دور میں جو بہت زیادہ بندہ ہے جس کا نام سنا جاتا ہے، جس کو بہت زیادہ پاک و ہند میں سنا جاتا ہے اور جو بہت خطرناک طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، میں اس کے نظریات سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ میں کبھی نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے آپ کو کسی کے مذہب کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اس کا نام ہے ایڈم سیکر یا ایکس مسلم ساحل جو اس کے ساتھ ہے، یا ان سے پہلے، یا ان سے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، کہ نام تو اس کا میں آخر پہ لے رہا ہوں لیکن وہ آخری بندہ نہیں، اور وہ ہے کرسچن پرنس۔ یہ ہر موقع کے اوپر جاتے ہیں اور ذاکر نائک صاحب کو ڈیبیٹ کرنے کا چیلنج دیتے ہیں،
لیکن وہ ان کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کرتے کیونکہ ذاکر نائک صاحب کو پتا ہے کہ انہیں ڈبیٹ کرنا آتی ہے، انہیں بات کرنا آتا ہے، اور ان کے ساتھ وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ذاکر نائک صاحب نے کہا مجھے 10,000 20,000 بندے اکٹھے کرنے والا پادری یہاں لا کے دو۔ بھئی ہم کہاں سے لا کے دیں؟ ہم پاکستانی مسیحی ہیں، ہم یہاں تعداد میں بہت کم ہیں، اور ہم اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے اگر کسی کے مذہب کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں یا کسی کے مذہب پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں تو ہمیں روند دیا جائے گا۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے تو ہماری آبادیاں جلائی جاتی ہیں، ہمارے چرچ توڑے جاتے ہیں، ہماری بائبلوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور کیا کیا ہمارے ساتھ نہیں کیا جاتا پاکستان میں۔ اور ذاکر نائک صاحب ہمیں تحریک دے رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسا بندہ پاکستان سے پیش کریں جو اس طرح کے بڑے بڑے مجمع کرتا۔ دیکھیں جی، شفائیہ دوائیہ عبادات تو ہم کرتے ہیں، لیکن شفائیہ دوائیہ عبادات کرنے والے لوگ روحانی ہوتے ہیں، وہ مناظرے نہیں کرتے، وہ مناظرے کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے اس طرح کی جو درخواست وہ کر رہے ہیں، یہ جو چیلنج کر رہے ہیں کہ جی میں تو 20,000 لوگوں کے سامنے بولتا ہوں، میرے لیے 1,50,000 لوگ لے کے آئیں، تو یہ ایک ایسی ان کی خواہش ہے جو پاکستان میں پوری نہیں کی جا سکتی۔ چوتھی بات، ان کی کنٹروورشل ریپوٹیشن۔ ان کی کنٹروورشل ریپوٹیشن اس لیے ہے کہ کئیوں کو ان کی قرآن دانی سے مسئلہ ہے، کئیوں کو ان کے جو فقہ کے مسائل ہیں ان سے مسئلہ ہے، اور سب ان کے بارے میں بڑے کنٹروورسیز کا شکار تھے۔ انہوں نے کیا کیا نہیں کہا، ان پہ گستاخ رسول کا جو فتویٰ لگا تھا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آج تک ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ اب جب وہ پاکستان میں آ کر آپ کو چیلنج کر رہے ہیں یا مسیحیوں کو چیلنج کر رہے ہیں، تو یہاں ماحول جو ہے وہ صرف سوال جواب کا ہے کہ سوال پوچھیں، جواب دیں، کیونکہ وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی آیات کو غلط پیش کر چکے ہیں، آن ریکارڈ ہے۔ وہ بائبل کی آیات کو بغیر کسی سیاق و سباق کے پیش کر چکے ہیں، یہ بھی آن ریکارڈ ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ انہیں روک نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ذہن میں ہے کہ میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، دیٹس آل۔ اور کئی دفعہ انہوں نے لوگوں کو سختی سے کہا کہ بس میری بات ختم ہو گئی۔ تو یہ کیسا لاجک ہے، یہ کیسے مناظرہ ہے، یہ کیسی بات چیت کرنے کا انداز ہے۔ اور ان کے اندر جو اگلا مسئلہ ہے وہ ہے ان کی اپنی لاجک۔ ان کی اپنی لاجک ہے کہ میں ہندوستان جیسے ملک میں گیا اور وہاں کھڑا ہو کر میں نے ہندوؤں کے خلاف، ان کی دیویوں کے خلاف، ان کے دیوتاؤں کے خلاف اتنی باتیں کی ہیں، تو میں پاکستان میں بھی اس طریقے سے کر سکتا ہوں۔ لیکن پاکستان میں آپ صرف مسیحیوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یا ہندوؤں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ یہاں جو میجورٹی کمیونٹی ہے وہ دراصل اہل اسلام ہے، اس لیے یہاں پر مسیحی اسکالروں کو بحث کرنے کے لیے آپ جو پرووک کر رہے ہیں یا جو تحریک دے رہے ہیں وہ تحریک ہی غلط ہے، کیونکہ ہمیں یہاں سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہنا، ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ویسا نہیں کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ سوال کا موقع دیتے ہیں تو اس سوال کے موقع پہ جو چند سیکنڈ یا چند منٹ کا ہوتا ہے اس میں کوئی شخص کھڑا ہو کے کیا بات کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں وہ اتنے کارڈ کھیلتے ہیں، پہلے بولنے والے کو انٹرپٹ کرتے ہیں، پھر بولنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر بولنے والے کے اعتراضات کا یا سوال کا جواب وہ اپنے طریقے سے دیتے ہیں، ان کی اپنی لاجک ہے۔ آپ ان کی لاجک سے متفق ہیں یا نہیں متفق ہیں، انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اور پیچھے سے عوام ہے جسے نہ باتوں کا پتہ ہے، نہ آیات کا پتہ ہے، نہ کتابوں کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے، وہ تھوڑے سے مسکراتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو بڑی بات کر دی اور لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ذاکر نائک صاحب نے جب غلط ریفرنسز دیے لوگوں نے اس پہ بھی تالی بجا دی۔ ان کی ایک ویڈیو تھی جس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی غلط بات کر دی اور لوگوں نے 5 ملین سے زیادہ اس کو دیکھ لیا اور وہ بڑی وائرل ہو گئی۔ آپ سوچیں، آپ اسے عالم کہتے ہیں جو عورتوں کو کیمرے کے سامنے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے؟ آپ اسے عالم کہتے ہیں جو یتیم بچیوں کے ساتھ کھڑا ہونا حد تک سمجھتا ہے؟ آپ اسے عالم سمجھتے ہیں جس کا کردار اتنا گھٹیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ 20 منٹ اگر کسی خاتون کو دیکھ لیں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جانی چاہیے، اور اگر آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی تو آپ میڈیکلی انفٹ۔ یہ بات سمجھیں جی، جو عام انسان ہوتے ہیں، عام انسان، وہ بھی جب کسی خاتون کے ساتھ یا کسی ایسی انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جب خواتین ہمارے سامنے ہوتی ہیں یا ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں تو یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے۔ روزانہ 8-8 گھنٹے لوگ کام کرتے ہیں، روزانہ انہی دفاتر میں جاتے ہیں۔ ہم جب چرچز میں جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور 3-3 4-4 گھنٹے ہم ان کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تو کیا ہم
जाकिर नाइक साहब के पैमाने को ले लें, उन जैसे बन जाएं। और पाकिस्तान में क्या ये मुमकिन है कि जैसे ये हिंदुस्तान में खड़े होकर उनके लोगों को कन्वर्ट करते थे, उनके मज़ाहिब के खिलाफ, उनकी देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगलते थे, ऐसा काम कोई पाकिस्तान में कर सकता है? आप जब ये तहरीक देते हैं तो ज़रा सोचें कि आप जिसको देख रहे हैं वो हिंदुस्तान में तमाम काम करता रहा है, और हिंदू जो कि बहुत शरीफ कौम है, उन्होंने बड़ा अरसा इसको बर्दाश्त किया और बिलाखिर फिर इसको भगा दिया। आप हमें तहरीक ना दें। आपने हमारे बच्चों को प्रवोक किया, इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी बच्चों ने कही जिसके ऊपर आज बहुत सारे लोग छलांगे मार रहे हैं। आप जरूर मेरी अगली वीडियो देखिएगा जिसके बीच में हम बात करेंगे कि जो लोग कह रहे हैं ना कि ईसाइयों ने कुरान पाक के खिलाफ बातें की हैं, उन्होंने क्यों की, इसके ऊपर जरूर बात की जानी चाहिए कि उन्हें किसने प्रवोक किया, किसने तहरीक दी, किसने मजबूर किया कि वो बात करें। इसलिए खुदारा इस तरह की दावतें ना मसीहियों को दें और ना ही मुझे दें, क्योंकि हमें अपनी लिमिट्स का पता है। हम तो तालिब इल्मों को कुछ सिखाते हैं कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना, और ज्यादा बातें हम ये सिखाते हैं क्या नहीं कहना, क्योंकि हमें पाकिस्तान में रहना है और पाकिस्तान में ही काम करना है। खुदारा हमारे चैनल्स पे आएं, अगर आपका दिल करता है तो हमारे कंटेंट को जरूर सुनें, क्योंकि हम ये कंटेंट आपके लिए बनाते हैं, अपने पादरी साहबान के लिए बनाते हैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं, अपने चाहने वालों के लिए बनाते हैं। लेकिन कभी भी ऐसी तहरीक ना दें जिस तहरीक की वजह से कोई बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में खड़ा हो जाए। शुक्रिया।